میڈیٹیشن کرنا چاہیں اس حوالے سے تو کیسے کیا ہوتی ہے؟ کچھ ہوتی ہے کوئی چیز کیسے ہوتی ہے بتا دو. جو دوسرے ڈسپلنس میں ہے وہ اس کے مختلف طریقے کار جو انہوں نے بتائے ہیں، ایسے بیٹھو اور ایسے یہ دہراؤ اور یہ کرو تو وہ تو بات اب نہیں بنتی ہے. تو کس طرح سے مراقبے میں یا جو بھی لفظ دیا جائے خاموش بیٹھنے سے مراد ہے. اچھا، کیسے میڈیٹیشن بمانی مراقبہ ہی ہے. مراقبہ جو ہے نا، اس کی ہر نظام نے الگ الگ طریقہ بتایا. اصل میں یہ اس کا ایک حصہ ہے مراقبے کا موجود سے غیر موجود ہونا. کیا لگا؟ پہلے یہ بتایا کہ کون لوگ مراقبہ نہ کریں. جن لوگوں کے دل میں کوئی دعا ہے یا خیال ہے وہ مراقبہ نہ کریں، پاگل ہو جائے گا. کیا کہا میں نے؟ جن لوگوں کے دل میں کوئی آرزو ہے یا آرزو ہے، وہ کوئی تمنا ہے، کریں، کچھ لینا چاہتے ہیں اللہ میاں سے، وہ مراقبہ نہ کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مراقبہ وہ نہ کرے جس کو کوئی السر سلسر ہے پیٹ کا، پاگل ہو جائے گا. یہ مطلب مراقبہ نہ کرے. اب مراقبہ اب وہ انسان نہ کرے جس کو کسی کے بلانے پر چھوڑنا پڑتا ہے. اپنی زندگی میں اب یہ آدھا ہو گیا مراقبہ. اپنی زندگی میں جہاں بیٹھے ہیں آپ، مثال کے طور پر بیٹھے ہیں، اس کیپیسٹی میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آپ کو یہاں سے اٹھانے کا مجاز نہیں ہے، مراقبہ کی ابتدا آپ کر سکتے ہو. کسی وجود کے کسی حصے میں کوئی ایسی بیماری کا امکان نہیں ہے جس میں آپ کو سٹنگ نقصان پہنچاتی ہے. تو مراقبہ جو ہے یہ موجود سے ڈسکنیکٹ ہونے کا نام ہے. ذہن جو ہے لوگوں سے منقطع ہونے کا نام مراقبہ. مراقبہ کافی شروع ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے پرویز میں؟ ما فی قلبی غیر اللہ، نہیں ہے میرے دل میں غیر اللہ. جب آپ اس کہنے کے قابل ہو جاؤ اور کرنے کے قابل ہو جاؤ تو پھر مراقبہ شروع کرو. کیا کہا میں نے؟ جب یہ کہنے کے اور کرنے کے کیا کہنے کے قابل ہو گئے؟ ما فی قلبی غیر اللہ، نہیں ہے میرے دل میں اللہ کے سوا. یاد اللہ، اللہ سے محبت کے علاوہ کوئی اور آرزو دل میں نہ ہو. مراقبہ شروع ہو گیا. آگے پھر اپنے اپنے جسم کی حالتیں ہیں. نحیف جسم کے لیے اور ہے، کمزور کے لیے اور ہے، لغر کے لیے اور ہے. ایک ہی نکلے ہے سر، ایک ہی نکلے ہے، نحیف، کمزور ہے، لاغر. اور جو اس کے علاوہ ہے اس کے کام ہی مراقبہ کرنا. اچھا، آپ اس کو فٹ نہیں ہوتا. تو وجود جو نحیف نہیں ہے وہ نہیں فٹ ہوتا مراقبے میں. تو بہرحال مراقبہ کا مطلب ہے ہر دعالم سے آزاد ہو جائے انسان، ہر مقام سے آزاد ہو جائے، اور حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی آزاد ہو جائے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو چکی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو چکی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو چکی. یہ مراقبہ شروع ہوتا ہے. مراقبے کا معنی کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہے ہمیں کوئی علم مگر جو آپ عطا کرو یا آپ نے عطا کیا. کیا ہے مراقبے کا مقام؟ لا علم لنا. وہ پہلا قالوا سبحانک،
پھر انہیں کہا میں سے پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہمیں کوئی علم مگر وہ جو آپ نے ادا کیا. تو جو شخص یہ براکمے میں داخل ہو، کیسے داخل ہو؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہے ہمیں کوئی علم مگر جو تو کر رہا تھا ہم پر. تو اپنے آپ سے بھی یاد ہو گیا، اپنے علم سے بھی یاد ہو گیا، اپنے گرد و پیش سے بھی آزاد ہو گیا، اور سود و زیان سے آزاد ہو گیا، یعنی کہ نفع نقصان سے آزاد ہو گیا، دوزخ جنت سے آزاد ہو گیا. اب براک میں بیٹھ جا، کوئی فلیش لائٹننگ کی شکل میں ہو، کوئی آواز دور کی شکل میں ہو، کوئی کنکریٹ فارم متشکل ہو کے آ جائے، کوئی ورڈ ریٹن آ جائے، خالی ٹرینڈ سیٹ ہو جائے آپ کے اندر، مراقبے کا نام ہے، بار بار اسم آ جائے، وہ آپ کا وظیفہ ہے. اب بات میں جی مگر یہ تو مشکل بڑی لگتی ہے. میں نے آپ کو کہا مراقبہ کرو، میں بلکہ میں نے آپ سے کہا کہ نہ کرو. جی نہیں، میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کیا؟ کہ یہ تو ایک آخری نہ یہ ابتدائی ہے. اللہ ہی کر سکتے. کیا یہ جو مراقبہ کی آپ تو مراقبہ میں نے نہیں کہا آپ کو، نہیں سر میں یہ نہیں. آپ کا نام بلال ہے، آپ ولی اللہ بننا چاہتے ہو. میں نے کہا تھا فرض کرو آپ تھوڑے سے مالدار ہو، آپ مال لگاتے جاؤ اللہ کے نام، اور دوسرے آدمی غلطی کرتے جائے تو معاف کرتے جاؤ، تیرا کرینے کے آس ہے ولی ہو جانا. اب رہ گیا بات کہ مراقبہ ایک لفظ ہے جسے میڈیٹیشن کہتے ہیں، اور اسکول آف تھاٹ میں ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا. تو یہ جاتے ہیں کہ مطلب اس کے بارے میں کیا ہے. ہم نے کہا ہمارے موجود حالات میں ہوتا ہے تو ہم آپ کو مراقبہ سمجھاتے یہ کراتے. ہم نے کہا نہیں. پھر جو جاننا چاہے مراقبے کے بارے میں کہ وہ جو کہتا ہے میں نے مطلب تیسری منزل جانا ہے ایک ایسے مقام میں جہاں لفٹ نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں سیڑھیوں کے راستے چلے جائیں. سانس پھول جاتا ہے بھولنے دو، جہاں نہ جاؤ. یہ دعوت میری طرف سے نہیں ہے آپ مراقبہ کرو، میری طرف سے تو مراقبہ بڑے آسانی سے میں کرا سکتا ہوں. اب یہ آنا پڑے گا کہ میں کرا سکتا ہوں، تم ہو سکتا ہے یہ کر سکتا ہے جو کہ میں نہیں کہتا ہوں. مطلب مراقبہ جائے نیند میں ہو سکتا ہے، مکاشفہ ہو سکتا ہے، آپ کے اندر ویسے ہی بندے میں سیٹ ہو جائے مزاج، وہ مراقبہ ہی ہو جائے گا خود بخود. کہ اور ایکٹیویٹی ہے، دو جگہ دعوت نامے ہیں اور ایک جگہ کو چھوڑ کے ایک اور جگہ چلے جاؤ، مراقبہ شروع ہو گیا. یعنی کہ وہ ٹینڈنسی جو ہے سیٹ ہوتی گئی ادھر آنے کا ادھر جانے کی. مشکل ہے، ہر وہ کام مشکل ہے جو آپ کے مزاج کے برعکس ہے. جو کام مزاج میں ہو وہ بڑا آسان ہے. میں کہتا ہوں دو میں جانا بڑا مشکل ہے اور بڑا آسان ہے لوگوں کے لیے. جنت میں جانا بڑا مشکل ہے اور لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے. ہر شخص جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بات ہے. اگر یہ دعا مانگو یا اللہ میرے ساتھ وہ سلوک ہو زندگی میں جو میں نے لوگوں کے ساتھ کیا، آمین. نہیں آمین مانگے گے لوگ. اگر آمین نہیں ہے تو پھر خطرہ ہے. اگر آمین ہے تو وہ لو لگائی بیٹھا ہے زندگی کی. اب تیرے دین کے حوالے سے میرے ساتھ وہ ہو جائے تو پھر یہ بھی خسارہ. زندگی کے ساتھ جو میں نے کیا زندگی وہ میرے ساتھ کرے خسارہ. گھریلو رشتے کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ دعا کرے، بیویاں آپ کرتی ہیں میاں کے لیے دعا کہ میاں سے کہتی ہے یا اللہ اب دعا کرتی ہوں خدا تیری بہنوں کے ساتھ بہت سلوک کرے جو تو ہمارے ساتھ کرتا ہے. آمین نہیں کہتے میاں، میرے کوئی میاں آمین نہیں کہتے کہ دعا کرو کہ یا اللہ ہماری بیویوں کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا وہی ہماری بہنوں کے ساتھ ہو. ہماری بہنوں کو ویسے زندگی ملے جو ہماری بیویوں کی زندگی ہے. آمین نہیں کہتے کچھ لوگ میاں، بجائے حالانکہ کہنا چاہیے. کوئی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی درمیان میں ڈنڈی مار گیا. آپ آج میں ظالم لوگ ہیں کہتے وہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا. یہ پھر میں نے بات بتا دوں آپ کو، براکہ بات میں کرتے ہیں. ایک آدمی گلا کر رہا میرے ساتھ کہ یہ میری بیوی ہے، اس کی والدہ گزر گئی.
کہتے وہ چلی. وہ کہتے ہیں بڑے دنوں کی بات یہ مجھے بھی کہہ رہی تھی میں بھی جاؤں. ہم میری رشتے دار تو نہیں تھے، وہ اس کی ماں ہے. میرے مطلب ایسے لوگ ملیں گے جو بیوی کی ماں کو اپنے رشتے دار نہیں مانتے، وہ تو اس کی ماں ہے. کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو غیر کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. کہتے یہ بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے ساس کا؟ آپ پتہ لگا یہ کوئی رشتہ تو نہیں ہے نا. اب جو بیوی کا بھائی ہے وہ بھی کوئی رشتے دار ہے. کہتے یہ ہمارے بھائی تمہارے گھر میں آتے ہیں نا، اس کے بھائی بھی گھر ہے. یہ تو بڑا گیسٹرن بات ہمارے گھر میں آ گئے، بڑی ظلم کی بات. بے شمار اب بھولے بھولے میاں نہیں ہوتے، بڑی غیر بھولی باتیں کرتے. مقصد یہ ہے کہ یہ سلوک ہم سے نہیں ہوتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نہیں، آپ نہیں بات. ایسے واقعات اکثر دیکھتے ہیں. تو میڈیٹیشن کہاں سے ہوگی؟ میڈیٹیشن میں بات کر رہا ہوں کہ میڈیٹیشن وہ لوگ کریں جو یہ کہہ سکے یا اللہ میرے ساتھ کوئی تو مہربانی فرما. اللہ کرتا ہے بات تم سے خواب میں، احساس میں، زبان لطیف میں، یہ الگ بات ہے. اچھا اجنبی کی زبان سے، اجنبی کی زبان کی بڑی اہمیت ہے. آپ جا رہے ہیں سفر پر، اسٹیشن پر ایک آدمی مل گیا، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دینا، اس کو واقعہ گھر جاؤ. آپ چل گیا. یہ کون ہے؟ اجنبی. یعنی کہ آپ کے کان میں مسئلے کا حل دے گیا. وہ اجنبی جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے قریب سے آپ کے پاس پھرتے ہیں. یہ لسان الغیب ہوتا ہے. کون؟ اجنبی. اجنبی کوئی اجنبی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے سب ڈیوٹی پر مامور ہیں، سارے مامور ہیں. تو بعض اوقات سائل آپ کو نصیحت کر سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا سائل کی نصیحت کہ سائل سے آپ کا آواز دی، اس نے مطلب آگے سے بولا معاف کر دو، تو بندہ جانا تھا. سائل نے کہا معاف شاف کرنے کی بات نہیں، پہلے میری بات سن. کون ہوں میں؟ پہچان. کہ تو کون ہے؟ کہتا میں وہ انسان ہوں کہ تیرے جیسے وکیل کو آج سخی بنانے کے لیے آیا ہوں، تیرے اوپر عاقبت کھل جائے گی. تجھے سخی بنانے کے لیے آیا ہوں. سوچ اب ساری دنیا کی باتیں آپ کو سخی نہیں بنا سکتی، ایک سوال کرنے والا بنا سکتی. سخی کون بنائے گا؟ سائل. سائل کی اہمیت جو ہے، اجنبی سائل جو ہے وہ تمہارے اوپر بڑا احسان نواز ہے. ایک ظالم انسان تمہیں پورا عابد بنا دے گا. یہ کہتے ظالم کہتے تو اسے معاف کر دے. اب ظلم کا ہم کیسے معاف کریں؟ بغاوت کو نہ کرے ہم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انصاف مانگ رہے ہو، تم انصاف مانگ رہے ہو تو تیرے ساتھ انصاف ہوگا. میں عاقبت کی بات بتا رہا ہوں. اب میں نے بتا دیا، اب ڈومین آپ علم کی ہم کون سی بات کر رہے ہیں؟ عاقبت کی بات کر رہا ہوں کہ تیری زندگی تیری عاقبت کو جب پہنچے گی تو میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی طرف سے کہ آپ کے ساتھ انصاف نہ ہو، رعایت ہو. اور میں نصیحت یہ کر رہا ہوں کہ جناب آپ لوگ زندگی میں انصاف نہ کیا کرو، رعایت کیا کرو. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا انصاف کی چپیٹ میں لگے بغیر لطف لیا تو انصاف کی بجائے تو رحم کر، دست شفقت بن جا. یہ کر کے دیکھو اور تمہاری زندگی ایک عجیب انقلاب آ جائے گا، بڑا واقع ہو جائے گا. رحم، رحم کا معنی رحم. رحم بھی کوئی خاص بڑی ہدایت نہیں ہے، بلکہ پھر آ کر احسان کر. احسان اس وقت لفظ ہے کہ یہ تو تیرا ہم نے جرم کر دیا، معاف. تو آیا تھا یہاں پر چوری کرنے کے لیے، یہ معاف کر دیا. اب تیرے پہ احسان کرتے ہیں تو یہ کتے بھی بناتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. یہ ان کا کام ہے کہ ظالم کو ظلم سے بچایا، آپ نے معاف بھی کیا اور تھوڑا سا احسان کر دیا کہ جاتے جاتے چلتے چلتے یہ واقع ہو. ایک بار آپ کر کے دیکھو کہ نمبر 1 غصہ نہ کیا اس کے اوپر جس نے آپ کی مرضی کے خلاف کیا کام. کیا نہ کیا؟ غصہ نہ کیا. دوسرا معاف کر دیا. تیسرا احسان کرنا. تو پیسے کی خاطر چوری کرنے آیا صبح، اس دروازے سے کیوں آیا؟ کھڑکی کے راستے سے. صبح آپ مین گیٹ سے ہم آپ کو چیک ڈرافٹ نمبر دے دیں گے. یہ خاص بات ہے. اور وہ آئے گا، لے جائے گا، اس کو جانا چاہیے. یہ ہے احسان کہ تو چوری سے آزاد ہی ہوگا ساری عمر کے لیے. ایک آدمی نے کیا، ایک آدمی نے واقعہ باقاعدہ وہ ایک
بزرگ تھا، بزرگ تو بعد میں ہوئے نا، پہلے ویسے ہی تھے بادشاہ لوگ، تو جنگل میں جایا کرتے تھے، پکڑ لیتے تھے مسافروں کو، اسٹینڈ اینڈ ڈیلیور، رکھو یہاں پر جو کچھ مال ہے، رکھوا لیتے، اپنے ادھر ادھر ڈاکو کرتے، امیروں سے مال لینا، غریبوں کو دینا، کچھ اپنی ان کے اب بنایا ہوا تھا، اسے مزاج بھی اپنا اخلاقیات کا، کچھ کھا پی گئے تو اپنے بڑے دلیر تھے۔ ایک دن ایک بابا اس راستے سے گزرا جہاں اس ڈاکو کا راستہ تھا، گزرا اور بابے کے پاس گٹھڑی، ان کا رکھ دو، بابا اسی کام کو آیا تھا، اجنبی تھا نا، اسی کام کو آیا تھا، اس نے کہا دیکھو یہ گٹھڑی تو کیا کرے گا، کہتے میں گھر لے جاؤں گا، اس کو ہم کھائیں گے پئیں گے، یہ کریں وہ کریں گے، کہتے جیسے کو میں یہیں بیٹھا ہوں، گھر والے سے پوچھ کیا کہ اگر تم نے مجھے نقصان جو پہنچایا اس کے بدلے میں کوئی تجھے نقصان ہو گیا قیامت کو یا کسی وقت تو کیا وہ لوگ اس نقصان میں شریک ہوں گے جن کو آپ تو فائدے میں شریک کر رہے ہیں؟ ہاں، کہتے کیوں نہیں ہوں گے، کہتے جا کے پتہ کر، گھر گئے، جا کے کہا بیوی سے میں تمہارے لیے یہ کرتا رہا ہوں، چوری چکاری، بل میں کی بدی، ٹرانسفر، فورجری، اس کا نام وغیرہ وغیرہ، آپ کے سامان کی خاطر میں نے بڑے بڑے انتظامات کیے ہیں، تیری ہر آرزو ہر خواہش کو میں نے انتظام کیا، پورا کر دیا، اور اگر ان کی وجہ سے مجھے کچھ آسانیوں میں دقت ہو جائے تو کیا تو میرے ساتھ اسٹینڈ بائی کرے گی؟ بات یہ کہ نہیں، میں نے خواہش کی تھی، میں نے طریقہ نہیں بتایا تھا تمہیں، خواہش پوری کر، میں نے یہ کہا کہ تو برے طریقے سے کر، اچھے طریقے سے کرنا تھا، میں قیامت کے دن مطلب اس بات کی کوئی ذمہ دار نہیں۔ دوسری والدہ محترمہ بزرگ وارم، اس کا بھی وہی جواب، اولاد کا بھی وہی جواب، وہ بندہ جو ہے نا خون بالکل خوفناک، اس کا خشک ہو گیا، آیا بابا بیٹھے ہوتا، وہ اجنبی تھا، اسی کام کو آیا تھا، اگر سنا بھائی کیا بات ہوئی، کہتا جناب کوئی راضی نہیں ہے، میں نے کہا بات یہ ہے، یہ تو اس دنیا میں ہے نا بات، تو اب میری بات سمجھ کہ قیامت کو بھی یہی واقعہ ہونا تیرے ساتھ ہونا تھا، اب تو میں آ گیا، اجنبی آ گیا، کہ نیکی جب کم ہو جاتی ہے نا تو انسان جاتا ہے، اللہ میں کہتا ہے کم ہے نیکی، اور اوزان میں وزن میں، تو پھر جا دوستوں سے لا جن کی خاطر تو بد ہوا تھا، کیا ہوا تھا، بد ہوا تھا، وہ دوست جن کی خاطر تو نے اصول کو توڑا تھا، کھانے پینے کے شام میں غلط سلط ہو گیا تھا، دوستوں کے پاس جاتا ہے کہ تمہارے دم سے میرا کھانا پینا خدا نخواستہ خراب ہو گیا، تھوڑی نیکی کا ایک سوال ہے، میں تمہاری آرزو پوری کی، پیسے ہی تمہیں دیے، بڑا بڑا کچھ کیا، انہوں نے کہا یہ آخرت کا میدان ہے، یہاں کوئی بلا تجر بازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ بھائیوں کے پاس گیا، ہم نے تمہیں بنایا تھا، سجایا تھا، کاروبار تمہارے الگ سیٹل کیے تھے، سیٹ کیے تھے، اب چھٹ کیے تھے، اب تھوڑا سا ایک سوال ہے، کوئی نہ ماں نہ باپ نہ، یہ کہتے وہ دنیا تھی، یہ اور دنیا ہے، اللہ میں کے بعد منہ لٹکایا ہو جاتا ہے، پھر اللہ میاں کہتا ہے، وہ بابا سنا رہا کہانی، اللہ میاں کہتا ہے کہ تو نے ان لوگوں کی خاطر مجھے چھوڑا، آج ان لوگوں کی طرف سے تجھے کوئی وصولی نہیں ہوئی ہے، لیکن میں پھر اللہ ہوں کہ میں اس کے باوجود تجھے معاف کر دوں، اللہ معاف کر، معافی کا لفظ کیا تھا، اس درویش کی اوپر حقت آئی ہوئی، ظالم ڈاکو تھا، وہاں سے کہتے ہیں اس کی زندگی کا نظام بدل گیا، اخلاق بدل گیا، نام بدل گیا، اولیاء کرام، کیا بلال صاحب آپ سمجھے، انہیں تہجد گزاری نہیں کی ہے، ایک بات سمجھ لی ہے، ولی بن گیا، کیا کہا، نہ سمجھی کے اندھیرے میں روشنی کا چراغ داخل ہو جائے تو ولی بن جاتا ہے، عمل سے نہیں بنتا، نہ علم سے بنتا ہے، بنانے والے سے بنتا ہے، ولی کیا ہوتا ہے، بنانے والے سے بنتا ہے، جس دل میں تیری محبت ہو وہ دل تیرا نام ہے، مشکل بات ہوگی، کیا کہا، جس دل میں تیری محبت ہو دل تیرا، وہ دل تیرا نام ہے، اور تو ولی ہے، کیا ولیوں کے دل میں تمہاری محبت ہے، تیرا نام ولی ہے، برے لوگوں کی دل میں تیری محبت ہے، تیرے دل میں برے لوگوں کی محبت ہے، تو بروں میں پایا جاتا ہے، برے تیرے دل میں پائے جاتے ہیں، اب برا ہو گیا، اچھے لوگوں کے دلوں میں تو بستا ہے، اچھے تیرے دل میں بستے ہیں، تو اچھا ہے، عمل کو نہیں، کچھ نہیں بتایا میں نے، عمل کام نہیں بتایا میں نے،
کیا کہا؟ اچھے کے دل میں چلا جا، اچھے کو دل میں بسا لے. تو کون ہے؟ تو اچھا ہے. ولی کو دل میں چلا جا، ولی کو دل میں بسا لے. تو کون ہے؟ اچھا. ولی کو وقت کی ضرورت کے مطابق اور خالی چائے پلا دی، کیا کہا؟ ولی ہو گیا. باقی تو عبادت کا کر کے ولی بنیں گے نا. اس کی ضرورت کے مطابق چائے پلا کے تجھے حال کر دیا. اس نے کہا اور تو ولایت لے جا، تو نے میرا خیال رکھ. ہم ولی ہو کے خیال نہیں رکھتے تھے کسی کا. اب آج میرے آدھے ولایت جو ہے نا زیادہ دنیا داری میں ہے. تھوڑی سی جہاں پر ذہانت ہونی چاہیے، نصیب جسے میں کہتا ہوں. کیا ہونی چاہیے؟ جہاں پر ذہانت. کہ آپ دیکھو کسی کی ضرورت، ولی کی ضرورت پوری کرنے والا ولی ہو جائے گا، ولی کو دل میں بٹھانے والا ولی ہو جائے گا. اور ولی کے دل میں اترنے والا تو ولی ہو کے رہتا ہے. اب ولی کے دل میں اترنا ایک کہانی ہے اور مشکل بھی نہیں ہے، جاتے جاتے ادا ہے، مشکل بھی نہیں ہے، روز کرتے رہتے ہو. تو ایک جو ہے نا آپ کو کہ ولایت جو ہے یہ کیا ہے؟ عمل نہیں ہے، شعبہ نہیں ہے، پیشہ نہیں ہے، وہ حسن اتفاق ہے اور بڑا چیز نہیں. آپ بات سمجھ رہے؟ اتنی سی کام ہے تمہیں. ایک چھوٹا سوال اس سلسلے میں. ہاں تو آپ نے فرما دیا کہ قرآن کی عطا ہے، ہاں ٹھیک ہے. ہاں ہاں دوسرا سر بعض اوقات بندے کے دل میں وسوسہ بھی تو کلام ڈالتا ہے، اس لیے کوئی وسوسہ بھی یا بندے میں ذہن میں آتا ہے نا، پھر اس سلسلے میں پوچھا جاتا ہے ہاں ہاں کہ ایک جو ہمارے آپ نے جو باتیں سنائی نا جی، ہاں جو ہمارے ہاں ایک آیات والی جو ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کا تو اگر آپ دیکھا جائے تو 30 سال کی زندگی کچھ اور رہی ہے، تو وہ تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم بنی نہیں. اچھا میں کہتا ہوں اوور اے فریکشن آف مومنٹ، مومنٹ. اوور اے فریکشن بلکہ انڈر اے فریکشن. ایک ایونٹ کا نام ہے. میں نے کیا کہا؟ اندھیرے کے اندر ایک روشنی کے چراغ کو قبول کرنا. اندھیرا 40 ایئر میں بنتا ہے، 30 سال کیا کریں آپ؟ 50 سال میں بنتا ہے اندھیرا، گپ گیر، حتیٰ کہ ڈارکنیس ویزیبل ہو جائے. ویزیبلٹی ڈارکنیس کی جب آ جائے تو پھر چراغ بن جانا، یہ بنتا ہے ولایت. تو ولی کون ہے؟ اجنبی. کہاں سے ہے بابا؟ اتنے سے بیٹھا ہے کون؟ آپ. نام کیا؟ بندہ. اصل نام کیا ہے؟ آپ. آپ کسے کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ آپ کسے کہتے ہیں؟ کون کہتے ہے؟ آپ ظاہر بندہ. اوہو میں سمجھ گیا کہ ظاہر میں وہ اور ہے، باطن میں وہ اور ہے. بات قابل غور ہے. سارا امر ہے، سارا الہی ہے. آپ ہی آپ ہے، غیر کی بات نہیں کر رہا. جہاں تک اس کا امر چل رہا ہے تو وہیں تک آپ ہی ہے. ابھی میں نے وہ جگہ دریافت نہیں کی جہاں امر نہ چلتا ہو. بات سمجھا رہی آپ کو؟ اس لیے اپنے اتنے اندھیروں کی اتنی بڑی عزت افزائی نہ کر کہ اندھیرے دور نہیں ہو سکتے. اچھا خواہ مخواہ اس کی تقسیم کر رہے ہیں اندھیرے کا. کیا کر رہا ہے کہ میں 40 سال کا اندھیرا پالا تھا، یہ ایک چراغ سے کیسے روشن ہوگا؟ ہوتا ہی ایک چراغ سے روشن ہے. 50 سال کا کفر چلتا ہے ایک کلمے سے. کلمہ ایک فریکشن آف اے مومنٹ ہے. کتنے سال کا کفر دھلتا ہے؟ 50 سال کا، 70 سال کا. 70 سال کفر جناب پالا سنبھالا، حتیٰ کہ پراپٹ کے خلاف لڑ گیا، پکا کافر. ایک نگاہ پڑی، کلمہ پڑھ لیا. اب یہ کون ہے؟ اب یہ کون ہو سکتا؟ اب تو یہ کون ہی ہو گیا. اب یہ اور ہی ہے. یوں بدل جاتی بات کہ عیبوں کا بھرا ہوا انسان جو ہے نا اب وہ کچھ اور ہو گیا. تو ولی کیسے بنتا ہے؟ بنانے سے بنتا ہے. ولی کیسے بنتا ہے؟ مسکینی سے بنتا ہے. ولی کیسے بنتا ہے؟ کروڑ ہا طریقے سے بنتا ہے. کتنے طریقے سے؟ کروڑ ہا طریقے سے. جو نہیں بننا چاہتا وہ بھی بنتا ہے. اور بتاؤ کیا کہا؟ جو نہیں بننا چاہتا وہ بھی بنتا. کہتا میں نہیں بنتا. تو کیوں نہیں بننا چاہتا؟ کہ میں اس قابل نہیں ہوں. اچھا اس قابل نہیں سمجھتا آپ کو؟ چل پھر بنا دو اس کو. کہتا ہمارے نصیب کہاں کہ چونڈی کے گھر میں کون آ جائے؟ وہ چونڈی کے گھر میں کیا آ جاتا ہے؟ نارائن. اور نروان ہو جائے. نرائن سے آگے نروان ہی ہوگا. یہ وہ آیا. چونڈی کے گھر میں نرائن کہاں آتا ہے؟ یہیں سے نرائن شروع ہوتا ہے.
नारायण हरे, बस यही है कि नारायण से हरे शुरू होती है। चुटी करनी, अपने आप को कमतर महसूस करना ही कामयाबी की इब्तिदा है। आप बात समझ रहे? तो वो लोग जो कहते हैं हम वली होने के काबिल नहीं है, वही तो वली होने का जिम्मी में झप रहे हैं। जो कहते हैं हम वली है, वो तो होते नहीं है। आप बात समझ रहे हो? तुम वली होने के काबिल नहीं हो, नहीं काबिल नहीं है, ठीक है। कुछ है इसमें वली होने की जरासीम है। इसका दादा मस्जिद का इमाम होगा, अब ये क्यों होगा? नाना होगा, और वली होंगे, कामिल होंगे, नमाजी होंगे, हमारे दादा ऐसे ही होंगे, होना चाहिए था उनको, सब लोगों के होंगे। ये तो हम अब बीमार हुए, अमीर हो के शहरों में आ गए, वरना हम सेहतमंद थे, मस्जिदों में रहते थे। ये कल की बात है। तो इसलिए वो जो अंदर आपके अंदर है ना लौ लगी पड़ी है, ये एक दो नस्ल पुरानी हम सब लोग जो है ना आसूदा हाल थे। अल्लाह का फजल, गरीबी होती थी, आसूदा हाल थे। हम बड़े अच्छे लोग होते थे, घरों में रहते थे, और हम वैसे मस्जिदों में आबाद करने वाले थे। हमारे नाम से मस्जिद या मस्जिदों के नाम से हम सब लोग हमारा चर्चा सुनते थे। मौलवी साहब थे, हाफिज साहब थे, महामान साहब थे। तो अब आगे बीमार हुए कि कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, कुछ जमीनें खरीदे हैं, कुछ मकान खरीदे हैं, कुछ और हमने सामान खरीदा है, कुछ वाकयात आलम और हैं, कुछ बयान के काबिल है, कुछ बयान के काबिल नहीं। तो इसलिए हम जरा विलायत मुश्किल होगी। मुसलमान को विलायत नहीं मिली थी, मुसलमान तो कैसे हुआ? अच्छा, ये तो आपने क्या कहा? एक तो अल्लाह की तरफ से होता है, वो तो बात एक हमारी तरफ से होता है। एक कहना ये चाहते हैं किताबों में पढ़ा कि वली होते होते बंदा 20 दफा मरता है, फिर वली होता है। ये है ना आपके बात? इतना फार्मूला है, लंबी चौड़ी कोशिशें हैं। जैसे हमने मेरा मुस्लिम जो हमारे पास एक जो चीज है वो तो किताबों में लिखी है, हाँ। एक वो चीज है जो सुनी है, एक वो चीज है जो देखी हुई। हाँ। आदमी जो देखी हुई चीज उसी पे ज्यादा हाँ। असर कबूल करता है। हाँ। वो जो अगर देखी हुई चीज है उस पे देखा जाए तो वो तो 30 साल भी पता नहीं क्या आपने किसको देखा वली बनते हुए 30 साल में? जो रास्ता से शुरू हुए थे जाना, और वो तो 900 साल हो गया, 7 साल। जैसे जो जाने शुरू हुए थे, जो याद है हमारे सामने, तो एक ही आपके सामने लोग क्या है वली कहते हैं, बना तो हमने लिखा बोल आराम से लोग बनते हैं। वली दूसरा इंसान नहीं है, बता वली आप होते हो। सिर्फ दूसरों को वली बनने का फिक्र ना सोच के वो कैसे बना, किसी बनने वाले से पूछ के तू कैसे बना। यही सवाल मेरा आपसे, ये पूछने वाली बात है। मैं बता रहा हूं कि कैसे बना, एक एक अदा से बना, एक एक आवाज से बना, एक हुस्ने इत्तेफाक से बना, एक हादसे से बना। लोग तो फिर सिर्फ 30 साल का पुराना जो बातें सुनाते हैं आपके मुताल्लिक, हाँ, कि कैसे शुरू हुआ, नहीं ये तो लोग फार्मूले बता रहे हैं। कुछ वो वाकत था, एकदम छलांग लगाई दीवार के ऊपर से, पहाड़ हो गया, जमीन आसमान के करीब आ गई थी। मैं आपको बता रहा हूं कोई कुछ नहीं बना। बना क्या है? वो उसकी मेहरबानी बना है। और कब बना है? इसकी कोई तारीख नहीं होती। अब मेरी बात समझ रहे हो? ये जो जिंदगी खत्म होगी ना आपकी, हमारी सबकी, तो लिखूंगा मैं मरने के बाद जो किताब, अच्छा उसमें लिखूंगा कि ऐसी महफिलें जिसमें बिलाल साहब आया करते थे, उन महफिलों में विलायतें हो रही थी कायम, हमारी भी और तुम्हारी भी। अच्छा ये कब बन रही है? विलायत कब बन रही है? आज हाल में बन रही है। कब बन रही है? हाल में। और बिलाल साहब का एक बेगम होती थी, खाने पे बड़ी दावतें करती थी, उसके बाद ज्यादा दुआ करते थे, वो भी दुआ करते थे। विलायतें हो रही है। अब विलायतें ये होती है, क्या होती है? मोहब्बतों का नाम विलायत मैंने बताया आपको, अभी सुनते नहीं हम। विलायत हुई नहीं है, यानी कि इट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंड और दैट हैज हैपेंड, इट इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग एवरी मोमेंट। ऐसी महफिल जिसमें सुबह बिलाल उम्रे को जा रहा है, पहला रोजा है, अभी खाना खाया, अगली महफिल साथ मुकर्रर हो गई है, अल्लाह के नाम की महफिल है, मोहब्बतें कायम है, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह रसूल की बातें हो रही है, और विलायतें होती है। तो जो सिस्टम मरकज का अब बात समझ है। तो वली ना होगा, बनेगा, न बन चुका था, वली कब है? अब हाल की मोमेंट में अल्लाह को याद करने वाला हाल का वली है। क्या है वली? हाल का। अब दिल से अगर आप लोग मेरा कहना मान लो, दिल से, अब आप दिल से तौबा कर लो कि जो कुछ हमसे गलती होगी या अल्लाह तुम गम मत और माफ कर।
دل سے توبہ کر لو، ہم آئندہ نہیں کریں گے. توبہ کر لیا آپ نے. اب وہ شخص جو 60-50 سال کی عمر ہو اور بچے کی طرح معصوم ہو گیا ہو، ولی اور کون ہوگا؟ گناہگار تو کل سے ہونا شروع ہونا نا ہم نے. آپ بات سمجھ رہے؟ تو اتنا بندہ اتنی برائیاں کرنے کے بعد شخص لاکھ توبہ کر کے، توبہ منظور ہونے کی میں تمہیں بتا رہا ہوں، گارنٹی ہے توبہ منظور ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ تو معصوم ہو گیا تو ولی ہو گیا. آپ بات سمجھ رہے؟ اور دوسرا اگر آپ فوراً بننا چاہتے ہو، لیکن میں آپ کو یہ حکم نہیں دیتا. حکم یہ ہے کہ اس عمرے کا یہ ٹکٹ جو ہے نا، یہ اس کو جا کے دیا جو عمرہ کی بجائے زندگی سے عاجز ہے. اس کی زندگی گزار دے 4-5 دن، عمرہ نہ کر، سمندری شکل بلی ہو جائے گی. آپ میری بات سمجھ رہے؟ کیا کہا؟ عمرے کا پیسہ اس کو دے جس کی عمر خراب بھی پڑی ہے، اس کی عمر کے کام آ جائے گا. آپ بات سمجھ رہے؟ جس کی زندگی اٹکی پڑی ہے. اور عمرہ استحصال ہے، امیر آدمی کرتا رہتا ہے. غریب کا عمرہ جو ہے اس کی روٹی پہ چلنی چاہیے. آپ بات سمجھ رہے؟ اور امیر کیا بن جائے گا؟ ولی بن جائے گا. اچھا آپ کون کون جا رہے ہو عمرے پر؟ ذل حما جا رہے؟ ہاں آپ جا رہے؟ آپ یہ دعا سے کہے یا ویسے لفظ کیا دیں جانے سے؟ کوئی لے جا کے جاتا ہے جا کے. اچھا آپ کے یہ حسن کرم ہے کہ ان کو لے جاؤ، آج کا ثواب، عمرے کا ثواب آپ کو دے دیں گے. عمرے کا ثواب کس کو؟ بلال صاحب، اس کو ساتھ ہی لے. ٹھیک ہے. اب ولی بن گیا. کون؟ وہ جو نہیں جا رہا تھا اب جا رہا ہے. اچھا نام میں ہاں کیسے ہوگی؟ دوبارہ بار بار سوال کر رہا ہے، بار بار سوال کر رہا ہے، اور جو سوال نہیں کر رہا وہ بھی جا رہا ہے. اب جا رہے ہیں ساتھ؟ پہلے بھی جا رہے تھے؟ پہلے بھی. اب دونوں مل کے وہاں جا کے دعا کر لینا. بس دعا سب کے لیے کر لینا. یہ سب ولایت کی توجہ حضور پاک کی طرف ہوتی ہے. رخ کدھر ہوتا ہے؟ ادھر کو. دنیا کی طرف رخ جو ہے دنیا دار کا، اور دین کی طرف رخ جو ہے ولی کا. یہ بڑی بات ہے نا اس دور میں، مطلب لوگ جو ہے ادھر رجوع کر رہے ہو. وہ آپ بھی جانا چاہتے ہو، اور کون لوگ جانا چاہتا ہے؟ وہ تو جا رہا ہے صاحب، جا رہا ہے. اچھا اور کون جا رہا ہے؟ نبی رنجن بھی جا رہا ہے. اچھا جب دعا کرو سارے لوگ، اب سارے لوگ چلے جاؤ. کیسی بات ہے؟ ہاں میرے جاننا ہے بات کیا ہے کہ اس کی طرف رجوع نہ جا سکو تو وہ مہربانیاں وہاں سے آ جائے. بس یہ رجوع ہے. بس یہ بات آپ یاد رکھنا. ولایت تو مشکل نہیں ہے، بس دنیا داری پہ اصرار نہ کرو، ولایت ہی ولایت ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ لیکن لال صاحب کا جو سوال تھا اس کا آپ نے جواب کیا سوال ہے؟ جی آپ کو پتہ ہے میں نے کیا سوال سوال یہ کیا ہے کہ ہمیں جو سنتے جا رہے ہیں، سننا جو ہے وہ معتبر ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہے؟ یہی بات ہے نا. اور اس کے علاوہ بات، میرا مقصد جو میں بیان کر رہا ہوں یہ باتیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں مستند بات کہ ایک آدمی زندگی میں کسی ایک آدمی سے خالی اس کا نگاہ کا فیض لے کے ولی سکتا ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی سے اور پانی کے پیے ہوئے گلاس کا پانی پی کے ولی سکتا ہے. ایسے ہوتا نہیں ہمیشہ، کبھی کبھی کی بات کر رہا ہوں. کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. اور جب وہ کوئی دے کھانے کے لیے چیز ناگوار ہو، خاص طور پر آپ کو چیز اسے لے لو آپ کے لیے، یہ وہ اجنبی کرتا ہے. وہ ہوتا ہے اجنبی، کرتا رہتا ہے اسی کام کو. کس کام کو؟ ولی بنانے کی. ولی اللہ کے دوست. تو اللہ کا دوست ہونا تو اچھی بات ہے. آپ اللہ کا دوست بن جاؤ، مشکل نہیں ہے، آسانی ہے ہر چیز کی. دنیا دار ہونا مشکل ہے، ولی ہونا بہت آسان ہے. دنیا دار بہت مشکل ہے. جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ذہن استعمال کرنا پڑتا ہے، کل کو جو بولا جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، پھر نیا جھوٹ اور بتانا پڑتا ہے، بڑے پروگرام کرنے پڑتے ہیں، پورا کمپیوٹر لگانا پڑتا ہے. تو اس لیے سچا ہو جانا بڑا آسان ہے کہ آپ نے پاس سے ملاوٹ چھوڑ دو، سچا ہو گیا. اچھا ولی ہو جاؤ. اب خیر ہے، آپ بولو ثاقب صاحب، نبی صاحب آپ بولو.
ولی ذاکر صاحب پھر صاحب آپ بولو بولو. اس دعا کے بعد تو گنجائش نہیں سر. گنجائش نہیں ہے نا. اس نوید کے بعد تو نہیں گنجائش. تو آپ کیا بات ہے؟ نوید کیا ہے؟ ایک تو نوید انجم ہے. بات پتہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو توبہ کے قریب رکھو. توبہ کرتے چلے جاؤ. یہ ولی کا کام ہے. الحمدللہ پڑھنا ایک اور ولی کا کام ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ابتلا میں بھی الحمدللہ, کمی میں بھی الحمدللہ. یہ ولی کا کام ہے. کربلا سے گزرے تو الحمدللہ. ولی کر سکتے نہیں کر سکتے. خوشی میں سارے الحمدللہ کہیں گے. غم میں الحمدللہ پڑھنے والا جو ہے یہ ولی ہو سکتا ہے. ذہن استعمال کرنا چھوڑ دو, زندگی میں ولی بن جائے. کیوں کہ کیوں سمجھے تو کہہ رہے جب کس بات کا ہے؟ زیر استعمال تو نہیں کرتا, زیر استعمال خود ہو جائے گا پھر سر. بتا دو نا, وہ تو الگ بات ہے. وہ آپ کو تجب ہو گیا. آپ نے ہمارے دو شکر الحمدللہ ہاں اور ایک استغفراللہ. ہاں ابھی آپ ہمارے البتہ الحمدللہ کر کے اور پھر الحمدللہ بتا رہا ہوں نا. میں ایک بات نہیں بتا رہا ہوں. میں اگر الحمدللہ استغفراللہ پڑھنے والا بھی ولی ہو سکتا ہے. مضمون فرصہ آ گیا. صرف آپ پلٹ دو. الحمدللہ پڑھنے والا چاہے غم آ جائے الحمدللہ پڑھتا گیا اور ولی ہو سکتا ہے. صرف الٹا دو. سلوگن نمبر 3 آ رہا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یا ذہن استعمال کرنا چھوڑ دو اپنی زندگی میں, ولی ہو سکتا ہے. آگے نکل جاؤ. جانے والے کی نگاہ ولی کر سکتی ہے, آگے چلے جاؤ. گزرے ہوں کی یاد ولی کر سکتی ہے, آگے چھوڑ دو. اپنے آپ سے اپنے آپ کو جدا کر دو, ولی ہو جاؤ گے بتائے بغیر. آگے چلو. ولیوں کے آستانے پر حاضری لگانے والے اور ان کے مستانے ولی ہو سکتے ہیں. آگے نکل جاؤ. سارے مجھب نہیں میں کہہ رہا ہوتے جائے. اور نماز پڑھنے والا ولی ہو سکتا ہے. سارے نمازی ولی نہیں ہوتے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نماز میں ولایت ہو سکتی ہے. ہمارا وقت قرآن شریف پڑھنے والا اور خالی لگاتار بابوزو رہنے سے آپ کی ولایت ہو سکتی ہے. یقین کر لو اپنے آپ پہ, اپنے رب پر بغیر وجہ کے اعتماد ولایت ہو سکتی ہے. یا یہ فیصلہ کر لو کہ یا اللہ بدلے میں ہمارے ساتھ زندگی میں وہ سلوک ہو جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا, یا ہم سے وہ کام کروا جو چاہتے ہیں ہم کے ہمارے ساتھ کیا جائے, کہ ہم لوگوں سے وہ سلوک کرے جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ سلوک کریں. پھر بھی ولی ہو جاؤ گے. وہ کچھ نہ کرو ولی ہو جاؤ گے. وہ ولی ہونے کا انتظار ہی کر لو. یہی نہیں تو بات آسان ہے, نہیں تو کرنا. چلو خیر ہے, آسانی ہے. اب آپ کے لیے دعا کیا ہونی چاہیے بولو. دعا نمبر 1, اللہ تعالیٰ آپ کو کم از کم یہ آشکار کرے آپ پر کہ ولی ہونے کا کیا کیا فرق ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی بتائے. اس زندگی کے اندر سے آپ کو نکال کر آپ کو زندگی کے حدود میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو وہاں داخل کر دے اس دوسری زندگی میں. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ مہربانی فرمائے. باقی آپ کے دنیاوی خزانہ سارے کا سارا کیچڑ ہے, سارے کا سارا دلدل ہے, سارے کا سارا تاپ ہے. بچو اپنے آپ سے. کیا کہا میں نے؟ بچو اپنے آپ سے, بچو اپنے خزانوں سے, بچو اپنے ذہن سے, اور بچے اپنے کاروائی سے. بچ جاؤ تو بہت بہتر. اور گھر والوں سے سلوک کرو ایسے جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے رشتے داروں کے ساتھ ہو. دوسروں کی بہنوں سے وہ سلوک کرو جو تم اپنی بہنوں کے ساتھ سلوک ہونا دیکھتے چاہتے ہو. یہ بڑا آسان سی بات ہے. اور آگے دعا کرو, اپنے ہی دعا کرو, یا اللہ اس مہینے کی برکت سے ہماری ذاتی زندگیوں میں آسانی عطا فرما, ذاتی زندگی میں آسائش عطا فرما, ذاتی زندگی میں سکون عطا فرما. ہمارے قلوب کو اپنے یاد کی نعمت سے نواز یا رب العالمین. یہ جو صاحب خانہ جہاں پر ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ان کا دل بھی اپنی یاد اور اپنے ذکر سے اللہ تعالیٰ معمور کر دے. اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں پر بھی رحم فرمائے اور ان کی بیگم پر بھی رحم فرمائے. باقی سب حاضرین حضرات سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور جو ایک دعا اپنے دل میں رکھ لو وہ بھی پوری ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کچھ
ہاں مفتے قائم رہے آپ لوگوں کو. یہ لو. اگلی نشست بلال صاحب کی ہے. ہاں ہاں کیا دیا انہوں نے؟ کیا دیا نا؟ کیا کہا؟ ہاں کرو. اگلی نشست بلال صاحب کی ہے. چلو خوش رہا کرو آپ لوگ، گھبرایا نہیں کرو.